کو خطرہ ہے جیل میں، اور ویسے بھی یہ اوور کراؤڈڈ جیل ہے، یہاں جتنی کیپیسٹی ہے اس سے دوہرے سے بھی زیادہ یہاں پرزنرز کو رکھا گیا ہے، جو جن کو سپیس اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں اپنے سیدھے کر سکیں، اسٹریچ کر سکیں۔ اور کل بھی جو ہے محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے اس سیل سے نکال کے ایک چھوٹے سیل میں رکھ دیا ہے اور باہر بڑا سخت قسم کا ایک پہرا لگا دیا ہے، جو ہمیں بشرا بی بی کو یہی خطرہ ہے کہ یہ جو ہے اس انداز سے، چونکہ پولیٹیکل گراف تو محترم عمران خان صاحب کا یہ منہدم کر نہیں سکے ہیں، بلکہ وہ بدستور وہ اضافہ ہو رہا ہے اس کا، اور ان کا پولیٹیکل جو ہے کیپٹل وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جتنی زیادہ حکومت کی جانب سے، اور یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم حکومت کا، جو 16 مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے روا رکھا تھا، یہ کیئر ٹیکرز جن کو میں چیئر ٹیکر کہتا ہوں، یہ چیئر ٹیکرز بھی اس کا تسلسل ہے محترم پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے سابقہ، اور انہوں نے بدستور جو ہے ظلم اور بربریت جو ہے وہ محترم عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے قائدین سب پر جو ہے وہ بدستور جاری و ساری ہے۔ سو وہ تو ختم نہ کر سکے تو اب ہیلے بہانے سے یہ کچھ چاہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے گا کہ کیا تماشا ہو رہا ہے، ایک شخص کہتے ہیں کہ جی جنوری میں تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو یہ تو جنوری میں الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل، اور پھر ان کے جو ہے نائب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے معیشت کو ٹھیک ہونا چاہیے، الیکشنز تو ہوتے رہتے ہیں، پہلے معیشت کا مساق معیشت، اور یہ چونکہ ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر ہے اس لیے پہلے یہ معیشت ٹھیک کرے اس کے بعد الیکشن ہو، یعنی ان کا لمبا ہی ایک پروگرام ہے کہ کیئر ٹیکر یا چیئر ٹیکر جو بھی ہیں یہ بیٹھے رہیں اور اس کے بعد الیکشن نہ ہو، اس لیے کہ وہ فیس نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہے ماشاءاللہ لندن سے وہ فرماتے ہیں 21 کو اور ٹکٹ لے لیے اور پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور جب یہاں جلسہ کرتے ہیں وہ جلسی ہے، جلسی وہ اس طرح کی ہے کہ کارنر میٹنگ سے بھی کم ہے۔ لاہور جیسی کانسٹیٹیونسی میں ماشاءاللہ ان کی نائب جو ہیں، اسپوکس پرسن جو ہیں، چیف آرگنائزر جو ہیں، وہ اتنا اکٹھا نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹی سی گلی میں 5000 بندہ بھی لے کر آ جائیں، اور وہ خالی گلی نظر آتی ہے، اور پھر اس میں بھی نعرے لگتے ہیں، اس میں بھی نعرے لگتے ہیں چور چور کے۔ تو ایسے میں ظاہر ہے کہ وہ فیل جو تھی، پلس جو ہے، جو محترم ماشاءاللہ مفرور جو ہیں اور جو سزا یافتہ جو ایک جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی خواہاں ہیں اور کہتے ہیں لکھ لو کہ میں بنوں گا، وہ ان کو فیل وہ احساس جا رہا ہے لوگوں کا یہاں سے کہ جناب آپ کو تو لاہور میں بھی ایک سیٹ نہیں ملنے والی ہے، آپ کرنے کیا آ رہے ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی رائے فرار ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں یہی خدشہ ہے کہ جیسے سابقہ بدقسمتی سے اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو بھی ہر دل عزیز قائد پاکستان کا اٹھتا ہے ابھرتا ہے تو اس کو یا تو ہینری کسنگر کے ذریعے بھٹو کو دھمکی ملتی ہے کہ تم نے اگر ایٹم بام جو ہے بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، اور ہینری کسنگر یا امریکہ کے خلاف تو ہم کچھ نہیں کر پائے، لیکن ہم نے جو ہے ضیاء الحق اور مولوی مشتاق کے ذریعے اپنے وزیر اعظم یعنی بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے ضیاء الحق اور مولوی مشتاق اور اس وقت کے آرمی چیف کے ذریعے ہم نے اس کو لحد میں اتار کے پھانسی دے کر قبر میں جو ہے دفن کر دیا۔ اب بھی عمران خان کو یہ تو نہ کر سکے ڈونلڈ لو کے ایک دھمکی پر کہ اگر تم نے وزیر اعظم کو ہٹایا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہم نے اس کو عمران خان کو چلتا تو کر دیا اس کے حکم پر اور امریکہ کے غلامی کرتے ہوئے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو ہم نے اس کو پابا سلاسل کر دیا عمران خان کو، جناب آپ نے کہا تھا چھٹی کرا دو، ہم اتنے غلام اور تابع دار ہیں کہ ہم نے اس کو بند بھی کر دیا ہے اور سائفر کا کیس بنا کر ہم نے اس کو سلاخوں کے پیچھے جو ہے جکڑ دیا ہے۔ سو ایسے میں اب آپ دیکھیے گا پھر بھی گراف ختم نہ ہوا، پھر بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو ایک پول آیا ہے ریسنٹلی، گیلپ پول آیا ہے، اس میں 60% جو ہے عمران خان کا ہے اور باقی ساروں کا ملا کے بھی جو ہے 60% نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ اندازہ کریں کہ یہ جب وہ ختم نہیں کرا سکے اس کا
اس کا گراف ختم نہیں کر سکے، تو اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو جیل میں ہی اس کا خاتمہ کر دیں عمران خان کا۔ تو آج بشرا بی بی کی یہی درخواست تھی کہ جناب اس کی زندگی کو خطرہ ہے، انشور کیجئے گا ان سارے جو یہاں کے جو ہے انٹیریئر منسٹری ہے، منسٹری ڈیفنس ہے اور وفاقی حکومت ہے اور پریزن اتھارٹیز ہیں، آئی جی پریزن ہے، ان ساروں کو پابند کیا جائے کہ یہ اس کی زندگی کو جو ہے کھلواڑ نہ کریں عمران خان کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی خدشہ تھا جو بی بی نے اظہار کیا ہے، بشرا بی بی نے اپنی پٹیشن میں، کہ سلو پوائزننگ کھانے کے ذریعے بھی اس کو دیا جائے گا، اس کی زندگی کو جو ہے وہ کیا جائے گا، تاکہ، اور اس پر ہم نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بھی اجازت ہو کہ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرے کھانا دینے سے پہلے، تاکہ اس کی پیورٹی، اس کی جو ہے اس میں کسی قسم کی لغزش اور ملاوٹ کھانے میں نہ کی جائے، تاکہ سلو پوائزننگ کے ذریعے عمران خان کی زندگی کو جو ہے خطرہ ہے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق سے ماخذ ہے۔ انڈر ٹرائل پریزنر ہے، وہ کوئی سزا یافتہ یہاں نہیں ہے، انڈر ٹرائل پریزنر کے بے گناہ ہوتا ہے unless he is proven guilty۔ سو اس لیے ان کی زندگی اور ان کی جو ہے خوراک اور ان کا جو ہے انوائرنمنٹ، اس کو محفوظ کیا جائے، اور اس لیے یہ پرسوں کے لیے چیف جسٹس صاحب نے اس کو فکس کیا ہے، اور انشاءاللہ پرسوں ہم یہ باور کروائیں گے۔ میں نے بین الاقوامی قوانین کا بھی حوالہ دیا ہے، پاکستان کے قوانین کا بھی حوالہ دیا ہے، پچھلے سارے جو پریسیڈنٹ تھے اس کا بھی حوالہ دیا ہے، اور یہ بھی میں نے کہا ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی سے بیوروکریسی از مور لائل دین دا کنگ ہمسیلف۔ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو میں نے یہ بھی بتایا کہ جی شیخ رشید ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ڈیفائنس کی یہ عالم ہے کہ عدالت ایک میں چھوڑتی ہے، پرویز الہی کو دوسرے میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی کو ایک میں اٹھاتے ہیں، دوسرے میں کر دیتے ہیں۔ اور یہ جتنا کچھ پی ٹی آئی کے قیادت کے خلاف ہو رہا ہے، چونکہ پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت نقصان نہیں پہنچا رہے، بلکہ اس کا گراف عوامی طور پر سطح پر اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ان کو خوف ہے خان سے، اور خان کو یہ ہٹانا چاہتے ہیں سین سے، اور اس لیے یہ پاکستان کے لیے پھر ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا۔ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید اسی طرح ہوتے دیکھا ہے، ہم نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کو اسی طرح ہوتے شہید دیکھا ہے۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کا مزید نقصان ہو اور عمران خان کو بھی جو ہے خاکم بدہن کوئی اس کو نقصان پہنچے، کیونکہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے ملک کو نقصان پہنچتا ہے ان چیزوں سے۔ اس لیے طوالت اور تسلسل اسی میں ہے کہ ایک شفاف الیکشنز کروائیں، یہ چیئر ٹیکر نہ بنے، چیئر ٹیکر بن کے یہ شفاف الیکشن کرائیں، اور جمہور جسے چاہتی ہے، جمہوریت کا مطلب ہے عوام جسے چاہتے ہیں اس کو حق کے حکمرانی دیں جو آئین کا تقاضا ہے، اور ملک تاکہ آگے بڑھے، کیونکہ ملک میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ہی معاشی استحکام آئے گا۔